In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. کوئی بات کرو مسلم. مجھے مار دو گے یا امان دو گے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے امان کے وعدے پر تلوار روکی ہے، ورنہ میں تسلیم نہ ہوتا. میدان جنگ میں مارا جانا میرے لیے زیادہ باعزت منزل تھی. ہاشمیوں کے سر اٹھانے سے خدا کی امان. اسیری کی حالت میں بھی رجس خوانی کرتے ہیں. یہ لوگ التماس کے لفظ کو تو پہچانتے ہی نہیں. ہم صرف خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں. تو پھر خدا سے التماس کرو، شاید وہ تمہاری دعا سن لے اور مجھے تمہارے قتل سے روک دے. خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں. میں نے کہا تھا نا، ہاشمیوں کا غرور انہیں خدا کے آگے بھی التماس کرنے نہیں دیتا. تمہیں قتل کر دوں گا مسلم. میں جانتا ہوں کہ تم اتنے سخی نہیں ہو کہ اپنے دشمن کو بخش دو. میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وصیت کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہو. بسم اللہ. اے ابن سعد، میرے اور تمہارے بیچ رشتہ داری ہے. میں تمہارے ذریعے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی طرح. میں کوئی اچھا رازدار نہیں ہوں، مجھے معاف کرو دو. اے پسر سعد، مضائقہ مت کرو. یہ بات مردانگی کے خلاف ہے. تمہارا عزیز موت کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کی وصیت تو سن لو. اگر اس کی وصیت سن لوں گا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں. ہر چند کے اس جیسے کی وصیت پر عمل کرنا جو کہ مرتد ہے، ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں. تمہاری غیرت مندی اور مردانگی بڑھ جائے گی اس طرح. وصیت پہ عمل کرنا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا؟ پھر بھی اس پر عمل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں. اب تک تم نے اس کی وصیت نہیں سنی بندہ خدا. اگر اس کی درخواست میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو، پورا کر دینا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کی درخواست شریعت مقدس کے خلاف ہو تو عمل نہ کرنا، اس کا کفارہ ادا کر دینا. وصیت سناؤ مسلم. میرے چچا بھائی حسین ابن علی کو لکھ دو کہ کوفہ نہ آئیں، لوٹ جائیں. میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ ضمیر پڑا نہ رہ جائے. میں کوفہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، وہ ادا کر دینا. میری زرہ اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا. جانتے ہو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں امانت دار جانتا ہے عمر. رازدار رہو. امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا. ہر چند کے بعض اوقات خیانت کار شخص کو امین بنا دیا جاتا ہے. خوب مسلم، تم نے وصیت کر دی؟
کوئی اور خواہش ہے؟ میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو۔ بن حریث، اسے پانی دے دو، مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوشت جانوروں کو پانی دیتے ہو۔ وہ مرتد ہو گیا ہے اور جس چیز کو منہ لگائے گا وہ شرعاً نجس ہو جائے گی۔ جی امیر۔ مرتد تو تم ہو کہ بغیر قصاص اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے۔ جو شخص صرف اپنے غصے اور سوء ظن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے۔ ابلیس تو تم ہو کہ نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہو۔ تمہارا مرتد ہونا بالکل مسلم ہے۔ میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا، نہ کہ غصے اور سوء ظن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو۔ اگر اس گروہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے جھوٹ کی گواہی دیتے۔ افسوس کہ دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف، شجاعت اور ایمان بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم ایک غاصب خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم نے قیصر و کسریٰ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ ہم نے نفاق نہیں کیا، اتحاد کیا ہے۔ عراق کے لوگوں کے 12,000 خطوط ہمارے گواہ ہیں۔ کیوں پانی نہیں پیا؟ میرے منہ کا خون مانے ہو گیا۔ دیکھ لیا نا، خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے پیاسے مرو۔ یہ پانی میرے لیے تھا ہی نہیں، ورنہ خدا کی رحمت کا دریا بے کراں ہے۔ شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے اجر کو پورا کر دے گا۔ تم لوگوں کا خدا کے بارے میں جو گمان ہے وہ تمہاری طرح حقیر ہے۔ خدا کو انسان نما کوئی چیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنے گناہ کی فکر کرو مسلم، خدا کی معرفت اپنے پاس رکھو۔ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت میں تم لوگوں کا کوئی حق ہے؟ گمان نہیں ہے، یقین ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے بھائیوں، سن لیا؟ اموی اور علوی کے جھگڑے کی جڑ یہی دعویٰ ہے۔ جب دیکھو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اب دین کا کیا ہوگا، سنت پیغمبر کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، احکام دین کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ رسول خدا کا صریح اور محکم قول ہے، فرمایا مجھ سے کوئی بھی میراث نہیں پائے گا۔ رسول خدا کے تمام دور و نزدیک کے اصحاب اس حدیث نبوی پر متفق القول ہیں۔ یہ حضرات چونکہ کھلم کھلا اس حدیث شریف کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تو خلیفہ کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ کیا بدعت لے آیا ہے۔ بدعت؟ میں نے بھی اس حدیث نبوی کو سنا ہے جو تم نے نقل کی ہے۔ علویوں کا کوئی وراثت کا دعویٰ نہیں ہے، ان کا خلافت میں حق ہے تمام مسلمانوں کی طرح۔ خلافت امت کے نیک، صالح، مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے۔ خدا کی قسم علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، علی سے پہلے کے خلفاء نے بھی علی کی دیانت، تقوی اور علم کی گواہی دی ہے۔ خاموش جھوٹے، اپنی جھوٹی باتوں خلفاء سے منسوب کرتے ہو۔ خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا۔ ہاں تم وہی ہو کہ وہ بدعت دین میں لے کر آؤ گے جو پہلے کبھی نہ تھی۔ نامردانہ قتل اور اعضاء کا قطع کرنا اور لاش کو برہنہ کرنا اور گھوڑوں سے پامال کروانا تم سے کچھ بھی بعید نہیں۔ کوئی ہے جس نے اس مرتد سے کوئی زخم کھایا ہو؟ میں ہوں امیر، بکیر ابن حبران احمری۔ یہ وہ زخم ہے جو مسلم ابن عقیل نے مجھے دیا ہے۔ بکیر
اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو.